ہے بہت سارے نوجوان لڑکے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کامیڈی چینل. ابھی تو آپ نے شیخ وسیم مدنی کی بات سنی. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت بلکہ اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیوب کے چینل کی کمائی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کمائی آپ کے ایڈ کی کمائی ہوتی ہے، اور ایڈ جائز ناجائز حلال حرام صحیح غلط دونوں آتے ہیں. لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے چینلز کے اوپر تقریریں آ رہی، بیانات آ رہے، مگر مجھے جو بات بیان کی بتانے والے ہیں، اور یہ بات ریئل ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے کامیڈی چینل بناتے ہیں اور اس میں بلا وجہ کی باتوں پر لوگوں کو ہنساتے ہیں. کبھی لڑکا لڑکی بن کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی گندی گندی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی بیہودہ اور گندی باتیں منہ سے نکال کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. اور بڑے فخر سے کہتا ہے صاحب میرے کامیڈی کو تو اتنے لوگ پسند کرتے ہیں، 5 ملین میرے سبسکرائبر ہیں، 10 ملین میرے سبسکرائبر ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کیا تو خیبر کا ایک یہودی تھا جس کا نام تھا اسود، جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا. بکریوں کو، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے نکلا تھا. جب بکریوں کو چرا کے آیا تو اس نے دیکھا کہ خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے اور صحابہ کرام نبی اکرم کے محمد کے چاہنے والوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. تو وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ سے کہنے لگا کہ کون ہے تمہارے نبی، ذرا مجھے ان سے ملوائیے، میں ملنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ وہ ہے اللہ کے نبی جو خیمہ لگا ہوا ہے، اسی خیمے کے اندر ہمارے پیغمبر موجود ہیں. اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا. وہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، صحابہ کے نبی ہیں، مقام و مرتبہ ان کا بلند ہے. وہ صحابہ جو نبی کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ ٹھاٹ بانٹتے رہے ہوں گے، اچھا بستر بچھا ہوا ہوگا اور بہت ہی عیش و آرام کے ساتھ اس خیمے میں ہوں گے. ان سے ملنے کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت ہوگی، ان سے ملنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوگی، پرمیشن لینے کی. لیکن جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجمان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو یقین نہیں ہے. صحابہ سے کہتا ہے مذاق مت کرو، مجھے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے. فرمایا ہاں یہی ہے اللہ کے رسول. وہ اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کا کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے؟ مجھے اتنا بتائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج بتایا، اپنا پیغام بتایا. ہماری دعوت صرف یہی ہے، بولو لا الہ الا اللہ. اس بات کا اقرار کر لو، شہادت دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول. ہم سے زیادہ بہتر عرب کے کافر جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوا نہیں رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہلوانے کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہمیں کہنے کے بعد چھوڑنا پڑے گی. عرب کے کافر اچھی طریقے سے جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ہم جو 360 مورتیاں اور بت رکھے ہوئے خانے کعبہ میں ان کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتے تھے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ہم جو ان سے حیب اور مدد طلب کرتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کن کن کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے وہ لا الہ الا اللہ جلدی اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے. آج تو جس سے کہتا لو ہفاؤں کہہ دے گا لا الہ الا اللہ. جو مزاروں کی چادریں چڑھا رہا ہے اور قبروں کو چوم رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کر لیں، عرب کے کافر جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے اور ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. جب اللہ کے نبی نے اسود سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ میں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. پوچھا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. جنت. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی اب کوئی کام بتائیے. اب میں یہ کام نہیں کروں گا یہودیوں کی بکریاں چراؤں، ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی کام بتاؤ. آپ نے فرمایا کوئی نماز کا وقت نہیں تھا کہ آپ اس سے کہتے کہ نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے کہتے روزہ رکھو، حج کا سیزن بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے کہتے حج کرو. آپ نے کہا ہمارے صحابہ محاذ پڑھیں،
جہاد کر رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، تم بھی جہاد میں شامل ہو جاؤ، اگر زندہ بچ کر آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر قتل کر دیے گئے، مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہمارے پاس بکریاں ہیں، ان بکریوں کو کیا کروں جو میں یہودیوں کی چلاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ان بکریوں کو جب تک ان کے مالک کے حوالے نہیں کرو گے تب تک تم جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے، جہاد ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جن کی بکریاں ہیں ان کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ کتنا بڑا میسج چھپا ہے۔ اگر آپ نے امانت میں خیانت کری، بکریاں یہی چھوڑ کے چلے گئے میدان جہاد میں اور قتل کر دیے تو وہاں شہادت بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلنک تمہارے اوپر رہے گا، کیونکہ تمہارے پاس لوگوں کی امانتیں موجود ہیں۔ کہا اللہ کے نبی ہم ان بکریوں کو گیٹ تک، دروازے تک، شہر کے دروازے تک چھوڑ دیتا تھا روزانہ، اور وہاں سے یہ بکریاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ ہر آدمی کے گھر بکری کو چھوڑنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میں اس شہر کے دروازے تک بکریوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور بکریاں وہاں سے اپنے اپنے گھر خود ہی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بکریوں کو جس دروازے پر چھوڑتے تھے اسی دروازے پر پہلے چھوڑ کر آؤ، اس کے بعد میں تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ وہ شخص جاتا ہے اور بکریوں کو اس دروازے تک چھوڑ دیتا ہے شہر کے جہاں وہ چھوڑا کرتا تھا۔ اس نے بکریوں کو وہاں چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد وہ آتا ہے اور اللہ کے نبی سے پرمیشن لیتا ہے اور سیدھے جہاد میں شامل ہو جاتا ہے، لڑتا ہے، اتنا لڑتا ہے کہ کئی کافروں کو وہاں سے جہنم کرتا ہے، اور اس کے بعد میں خود اس کی گردن پر تلوار چل جاتی ہے اور یہ شخص خود بھی شہید ہو جاتا ہے۔ یہی اسمت خود شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو پتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے، آیا اچانک جنگ میں شامل ہوا، لڑا، کافروں میں گھس گیا، ہماری طرف سے لڑ رہا ہے لیکن پتا نہیں، کیونکہ آج ہی تو اسلام لایا ہے، ابھی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، لڑتا ہے لیکن ساتھ دے رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے۔ جب اس کی شہادت ہو گئی تو بتایا گیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تجربی شخص پڑا ہوا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تو اسود کی باڈی ہے، اسود شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ابھی اسلام لایا تھا، ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھا تھا اور جہاد میں شامل ہو گیا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ غور کرو، اسلام لایا، جہاد میں شامل ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنت